این جی او جو ہوتی ہیں موسٹلی پروجیکٹ بیس کام کرتی ہیں، لانگ ٹرم کیوں نہیں کرتی ہیں؟ ایکچولی وہ فنڈنگ پہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہے. بہت ساری آرگنائزیشن فنڈ بیسڈ ہوتی ہیں. سوشل ورکر کم اور برانڈ زیادہ بن جاتے ہیں، یہ بات کس حد تک ٹھیک ہے؟ یہ بہت حد تک ٹھیک ہے. این جی اوز اکثر میڈیا پہ ہائی لائٹ کرنے کے لیے کام دکھاتی ہیں، کیا زمینی حقائق ہوتے ہیں؟ ڈپینڈ کرتا ہے، مکس اینڈ میچ. این جی اوز پاکستان سے ختم کر دی جائیں تو یہ خالی جگہ پر کر سکتی ہے ریاست؟ بہت مشکل ہوگا. حکومت یا ڈونر کون زیادہ دباؤ ڈالتا ہے؟ ڈونر. تعلیم، صحت یا ماحولیات، این جی او کس پہ زیادہ کام کرتی ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے ہم تعلیم پہ. این جی او کو ایک چیز جو کبھی نہیں کرنی چاہیے؟ کرپشن. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی میزبان ثنا ظہیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ایک نیا پروگرام چپ باتیں ثنا کے ساتھ. آج ہم ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں. جیسے کہ ہمارے پروگرام کے 4 سیگمنٹ ہوتے ہیں، جیسے آپ جانتے ہیں اچھی طرح، اور آج کا جو پروگرام ہے خاص طور پہ سیلاب کے حوالے سے ہے. پاکستان میں جس طرح سیلاب کی تباہ کاریاں ہوئی ہیں اور اس میں سب سے بہترین کردار ابھی تک این جی او کا رہا ہے. ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں، سی ای او ہیں، فاؤنڈر ہیں پاکستان سٹیزن الائنس کے، اور 15 سال سے ان کی این جی او کام کر رہی ہے، اور ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں محمد عدیل جاوید صاحب کو، اور ہم ان سے گفتگو کریں گے. ہمارے وہی 4 سیگمنٹ ہیں. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے بلایا. تھینک یو جی. اچھا، جیسے کہ ہمارے آپ جانتے ہیں کہ یہ جو پروگرام کے سیگمنٹ ہے چپ کہانی، تو آپ کا جو این جی او کا قیام ہے اس کے پیچھے کیا جذبہ تھا، کیا اسٹریٹجک سوچ تھی آپ کی؟ بیسیکلی اس میں جذبہ تھا وہ یہی تھا کہ کچھ کرنا ہے سوسائٹی کے لیے. باتیں کرنے سے بہتر ہے ہم کچھ نہ کچھ کریں. اور جذبہ تھا جو کہ ود دا پیسج آف ٹائم اس کو ہم نے اسٹریٹجائز کیا، اس کو ایک اسٹریٹجی کی شکل دی تاکہ ایک پراپر آرگنائزیشن بن سکے. اور جذبہ صرف یہ تھا کہ کوئی سوسائٹی کے لیے کام کرنا، صرف کرٹیسزم نہیں کرنا. ہم ینگسٹرز بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو بیسیکلی اسی وجہ سے اسٹارٹ لے لیا اور آج پہنچے ہیں یہاں پہ. اچھا، آپ نے جو این جی او کو کاروباری ماڈل کے بجائے اپنا مشن میں کیسے تبدیل کیا؟ یہی سب سے بڑی بات ہے. ایک اچھا سوال ہے آپ کا. ایکچولی دیکھیں، میرا پرسپیکٹو یہ ہے کہ جو این جی او ہے وہ نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے، وہ کاروبار ہوتا ہی نہیں ہے. جو لوگ کر لیتے ہیں وہ زیادتی کرتے ہیں، کاروبار ہے نہیں. دیٹس اے نان پروفٹ آرگنائزیشن یا این جی او ہے نان گورنمنٹل. اس کا کام ہے لوگوں کی بھلا اور لوگوں کی بہبود کے لیے کام کرنا. فلاح کریں، اس کا کام کریں. اگر پروفٹ بنانا ہے وہ کرنا ہے تو اس کے لیے تو پھر آپ کے پاس کمپنیز ہیں، آپ کے بزنسز ہیں، آپ وہ کریں. تو بیسیکلی ہمارا مقصد فرام دا ڈے ون کلیئر تھا کہ ہم نے اپنا اگر کوئی کاروبار کرنا ہے، کوئی اپنی جابز اپنے بزنسز کرنے ہیں، وہ ایک الگ کہانی ہے. بٹ ہم یہاں پہ لوگوں کے لیے کام کریں اور لوگوں کی فلاح کے لیے کام کریں. زبردست، بہت اچھی بات کی آپ نے. اچھا، این جی او کا قیام اتنی آسان بات بھی نہیں ہوتی. سب سے بڑی ناکامی کیا فیس کی آپ نے؟ ہر لمحہ یہ ناکامی کا ہوتا ہے جی. اس پوری جرنی کے اندر بہت ساری مسائل تھے، بہت ساری چیزیں تھیں، بہت سارے ایشوز تھے. پاکستان کے اندر رہتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ جو ہمارا سب سے بڑا سیٹ بیک تھا نا، ہم 2010 میں بنے ایز اے یوتھ آرگنائزیشن. 2014 میں ہم نے رجسٹرڈ کرایا، لیکن ہمیں جو بینکنگ چینل کے اندر آنا تھا نا، بینکنگ اکاؤنٹ حاصل کرنا تھا، اس میں ہمیں 8 سال لگے. تو ہم 2022 میں ہمیں بینک اکاؤنٹ ملا. تو یہ جو گورنمنٹ کی چیزیں یا پالیسیز یا معاملات کو، ہمارے ملک کی چیزوں کو چلانا نا، اس کے ساتھ بڑا مشکل تھا. وہ ہمارے لیے سب سے بڑا سیٹ بیک تھا، جو کہ میں ابھی تک سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں مشکل ہوئی بہت زیادہ. نہیں، آپ کا جذبہ اچھا تھا، بہت اچھی بات ہے، آپ کام کر رہے ہیں. اچھا، این جی او جو ہوتی ہیں موسٹلی پروجیکٹ بیس کام کرتی ہیں، لانگ ٹرم کیوں نہیں کرتی ہیں؟ ایکچولی وہ فنڈنگ پہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہے. بہت ساری آرگنائزیشن فنڈ بیسڈ ہوتی ہیں. اب جیسے سیلاب کی آپ اسٹارٹ میں بات کر رہی تھے، سیلاب ہے، سب لوگ اب جذبے سے باہر آئیں گے کہ ہم نے مدد کرنی ہے. کام کیا، تھوڑا سا کام کیا، جتنی دیر فنڈ ہے وہاں پہ ختم کر. لانگ ٹرم اسٹریٹجک پلاننگ نہیں ہے کہ لانگ ٹرم ہم نے کہاں جانا ہے. اور اس میں کہوں گا کہ بیسک کانسیپٹ کی کلیئرٹی ہوتی نہیں ہے لوگوں میں. دیٹ از کہ فلانتھراپی کیا ہے اور چیریٹی کیا ہے. فلانتھراپی جو ہے وہ لانگ ٹرم بات ہے. چیریٹی میں نے کسی کو دے دیا، کسی کی تھوڑی سی ہیلپ کر دی. تو زیادہ تر لوگ چیریٹی کرتے ہیں. فلانتھراپک ورک یا فلانتھراپی کے اندر لوگ کام جاتے ہیں کہ ہم روٹ کاز کو آئیڈینٹیفائی کر کے اس کاز کو سالو کریں، ایشو کو ریزالو کریں تاکہ لوگوں کی مدد ہو. تو میرا خیال سے یہ ایک ایشو ہے جس کی وجہ سے لانگ ٹرم رزلٹ نہیں آتے. صحیح، زبردست بات. اچھا، فنڈنگ جو ہے بہت بڑی بات ہوتی ہے کسی بھی این جی او کے لیے. کبھی اپنے پرنسپلس پر سمجھوتا کیا آپ نے؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ کویشچن ہے. ابھی بھی آج بھی ایک کال آئی تھی ہمیں
کہ جی یہ چیزیں کر لیں. نہیں, ہم نے اس پہ, کیونکہ مجھے ہمیشہ یہ رہا کہ جب ہم نے اتنی لمبی جرنی کی ہے تو جب اس کو کلیئر رکھا ہے تو ہم کوئی ایسی چیز نہیں کریں گے جس سے ہم ان اصولوں پہ سمجھوتا کریں, اور جس کی وجہ سے ہمیں بے شک ٹائم اتنا لگ گیا. ہم نے اگر اکاؤنٹ کھلوانا ہوتا بہت پہلے کھلتا, بہت ساری آسانی ہوتی, بٹ ہم نے نہیں کیا. ہم کوشش کرتے ہیں کہ ڈونر بیسڈ فنڈنگ بھی سوچ کے لیں کہ ہماری لمیٹیشن جو ہم نے اپنے رول سیٹ کیے ہیں, جو پالیسیز بنائی ہیں, اس کے مطابق رہیں ہماری. صحیح, زبردست. اچھا, این جی او کے جو بانی, جیسے آپ ماشاء اللہ سی ای او ہیں, سوشل ورکر کم اور برانڈ زیادہ بن جاتے ہیں, یہ بات کس حد تک ٹھیک ہے؟ یہ بہت حد تک ٹھیک ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جس معاشرے میں, جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں نا, برانڈ بننا بہت ضروری بھی ہو جاتا ہے. کیونکہ دیکھیں, عبدالسار ایدھی صاحب کی بات کریں یا کسی بھی بڑے نام کی ہم بات کریں, برانڈ ہی کے اوپر چیز چلتی ہے, لوگ ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں. جین زی, نئے لوگ, یہ جو ساری نئی جنریشن ہے, اس کا ایک پوائنٹ ہے, تو ٹھیک ہے وہ چلنا چاہیے. کچھ بہت کم آپ کو ایگزامپلس ملیں گی, چاہے آپ کسی بھی این جی او سیکٹر میں بات کریں یا اس سے ہٹ کے بات کریں, کہ برانڈ نہ ہو. برانڈ میرا تو بھی پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ برانڈنگ بہت زیادہ ضروری ہے. آپ انڈیویجول کی برانڈنگ کے ساتھ ساتھ ادارے کی برانڈنگ بھی کریں, لیکن برانڈ بننا بہت ضروری ہے. یعنی لوگوں کا ٹرسٹ ہی برانڈ پہ زیادہ ہے. ہاں جی. اچھا, آپ کی این جی او نے کبھی حکومت یا کارپوریٹ کا کوئی دباؤ محسوس کیا کبھی؟ ہمیں دیکھیں اس پہ آتا ہے, میں نے آپ کو جیسے کہا بینکنگ سائڈ پہ ہوتا ہے. ہم کارپوریٹ کے ساتھ ابھی بہت زیادہ کام نہیں کیا, ہم گریجولی سٹارٹ اپ کیا ہے, چیزیں کی ہیں, ہم نے بہتر کیا ہے. تو آتا ہے کہیں نہ کہیں سچویشنز پہ آتا ہے, کبھی کسی طرح کے کام پہ آتا ہے, کبھی کسی طرح پہ آتا ہے. وہ اس میں کوئی بات نہیں ہے کہ نہیں آتا ہے, وہ آتا ہے جی, آتا ہے. صحیح بات ہے. اچھا, ایک چیز ہے کہ این جی او, حکومت کی جو امداد ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. این جی او بنانے کا مقصد کیا تھا, کہ ہمارے ریاستی نظام ناکام ہے کیا؟ دیکھیں, این جی او پھر وہی ورڈ آ جاتا ہے. میں ہمیشہ یہی بہت عرصے سے یہ بات کر رہا ہوں, این جی او کا مطلب ہی نان گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے. ریاست یا حکومت اکیلی کچھ نہیں کر سکتی, اس کے ساتھ آپ کو ایسی آرگنائزیشنز کو سامنے آنا پڑتا ہے. پاکستان کے اندر اس پہ کویشچن زیادہ ہوتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہماری ریاست, ہماری حکومت جو ہے وہ ناکام ہے, بہت ساری بیسکس چیزیں پرووائڈ نہیں کر سکتی. انٹرنیشنل بھی ہے, انٹرنیشنلی خاص طور پہ یہ ہے کہ وہاں کے اسٹیٹس, وہاں کے لوگ زیادہ, حکومتیں زیادہ کام کرتی ہیں, تو این جی اوز ان کو سپورٹنگ اینڈ پرووائڈ کرتی ہیں. ہمارے شاید ایٹ ٹائمز ریورسل ہو جاتا ہے, اس لیے چبھتا ہے عوام کو یہ والی بات. ادروائز این جی او کا کام ہی یہ ہے کہ ریاست کے ساتھ مل کے کرے, کہیں پہ وہ ناکام ہو وہاں پہ سپورٹنگ اینڈ کرے, اور اگر کہیں پہ وہ اچھا کر رہی ہے تو آپ اس کے ہیلپنگ ہینڈ بن جائیں. اس میں ایک چیز ایڈ کروں گی, جیسے پاکستان انڈر ڈیولپ کنٹری ہے, اس کو بہت ضرورت ہے, کیونکہ اکیلے جو ہے حکومت یہ کام بالکل نہیں کر سکتی جی, نہیں کر سکتی. اچھا, جیسے میرا پہلا سیگمنٹ ختم ہوا, ہم چلتے ہیں دوسرے سیگمنٹ خاموشی کے کاروبار کی طرف. ہم ان سے جانیں گے کہ این جی او اور اکثر ریاست کے خلا کو پر کرتی ہیں, لیکن کیا یہ ریاست کو مزید سست کر دیتی ہیں؟ مے بی ایٹ ٹائمس, میں کیونکہ دیکھیں حرف آخر تو نہیں ہوں میں بھی یا کوئی بھی, لیکن لگتا ہے ایٹ ٹائمس ہوتا ہے, رسپانسبلٹیز ہم چھوڑتے جاتے ہیں. بٹ اگر ریاست کو, حکومت کو اپنی رسپانسبلٹیز کا پتہ ہے بڑے سیریس انداز میں آئین اور قانون کے مطابق, تو پھر سست نہیں ہو سکتا. وہ سپورٹنگ اینڈ ہے, جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا. تو وہ اگر گورنمنٹ مضبوط ہے, ریاست کی سوچ اچھی ہے, تو پھر اس کو سست نہیں کرتی, وہ ہیلپنگ ہینڈ ہوتی ہے. صحیح. اچھا, ایک چیز جو کہتے ہیں غیر ملکی فنڈنگ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے این جی او کے یہ ورڈز نا, یہ سوال اٹھتا ہے, آپ اس کا کیسے جواب دیں گے؟ بالکل جی, دیکھیں غیر ملکی فنڈنگ ہونی چاہیے, اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے. پاکستان میں جو دیکھیں آج کا حال ہے, آج اگر ڈالر آئے گا یا آج یورو میں آپ کو امداد آئے گی, وہ ایک بندہ یا ایک بندی جو وہاں سے ایک بھیجے گا, یہاں پہ 300, 350, 400 ملے گا, ہونا چاہیے, لیکن اس کی کوئی لمیٹیشنز ہونی چاہیے, اس کا طریقہ کار وضع ہونا چاہیے کہ ایسے ہوگا, اس طریقے سے ہوگا, اور اس کی کوئی سوال بھی ہوگا اور جواب بھی دیا جائے گا اس کا. صحیح. آپ نے قوانین کی بات کی, تو این جی او کو کوئی قوانین فیس کرنے پڑتے ہیں حکومت کی طرف سے؟ بالکل کرنے پڑتے ہیں, لاز ہیں, لیکن اس میں صرف یہ بات کروں گا کہ دیکھیں این جی او پاکستان کی ایک بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ایک قانون کو کرنے کے لیے یا ایک کام کرنے کے اوپر ایک اور کام کر لیتے ہیں, ایک اور کام کر لیتے ہیں. تو میں ایک چھوٹی سی اگزامپل کوٹ کروں گا, میں ہمیشہ کوٹ کرتا ہوں اس چیز کو سمجھانے کے لیے, کہ ایک بادشاہ تھا, وہ کہیں گیا تو اس کو نا گھوڑا بہت پسند آ گیا, تو کسی نے اس کے مشیر نے کہا جی آپ لے لیں, خرید لیں. اس نے کہا کیسے خریدا جائے, کیسے کریں گے, چلائیں گے. اس نے کہا جی آپ اس کا مالشیا رکھ لیں. مالشیا لے لیا. کچھ عرصے بعد گھوڑا دیکھا تو گھوڑا تو کمزور تھا. اس نے کہا کیا ہوا, تو مشیر نے کہا یہ جو مالشیا ہے نا یہ صحیح کام نہیں کر رہا. اس نے کہا کیا کریں, کہتا مالشیا کے اوپر بندہ رکھ لیں. بندہ رکھا, کچھ عرصے بعد پھر گئے, پھر وہی سچویشن. تو اس نے کہا کیا ہوا, اس نے کہا لگتا ہے بندہ جو رکھا ہے نا سپروائزر, وہ صحیح کام نہیں کر رہا, کیا کریں اس کے اوپر سپروائزر رکھ دیں. تو وہ جو ایک ہمارا سسٹم بھی یہی ہے کہ ایک قانون بنا ہوا ہے, پاکستان میں بنے ہوئے ہیں, 1860 کا ایک ایکٹ ہے بڑا فیمس ہے جس پر سوسائٹی رجسٹریشن ایکٹ ہوتی ہے, لیکن اس کے اوپر اتنے قوانین بنا دیے جاتے ہیں تو مشکل ہو جاتی ہے. ایک لے مین پریشان ہو جاتا ہے, بھائی میں این جی
این جی او کھولوں تو کھولوں کیسے, اور کس کس کام میں میٹر کروں, اور کس کس ادارے کو جواب دینا, یہاں پہ پرابلم آتی ہے. صحیح بات ہے. اچھا یہ ہوتا ہے کہ این جی اوز اکثر میڈیا پہ ہائی لائٹ کرنے کے لیے کام دکھاتی ہیں, کیا زمینی حقائق ہوتے ہیں؟ ڈپینڈ کرتا ہے, مکس اینڈ میچ ہے. دیکھیں بہت ساری جگہوں پہ وہ زمینی حقائق بھی ہوتے ہیں, بہت سارے ادارے ایسے ہوتے ہیں کہ جو کام بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ دکھاتے نہیں ہیں, ان کی اپنی پالیسی کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کام شاید زیادہ کرنا ہے, لیکن بہت ساری جگہوں پہ ہوتا ہے کہ زمینی حقائق وہ نہیں ہوتے, کیونکہ ہر طرح کے لوگ ہر جگہ موجود ہیں, ہر سیکٹر میں موجود ہیں, تو بہت فیز, میرا تو اس پہ جواب یہی ہے کہ بہت فیز چیزیں چلتی ہیں. اچھا آپ نے یہ بات کی وہ چیزیں چلتی ہیں, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ہماری جو این جی اوز, اتنی ساری این جی اوز کام کر رہی ہیں, کہ انہوں نے واقعی میں غربت کم کرنے میں کوئی کام کیا ہے پاکستان؟ یقیناً کیا ہوگا, یقیناً کیا ہے, ہوگا بھی اور کیا بھی ہے, کیونکہ اگر ہم ریشو کو سٹیٹس کو دیکھیں تو فرق تو بہت زیادہ پڑا ہے. فلڈز کی بات کریں تو بہت زیادہ فرق پڑا ہے, لیکن اس کے اور بہت سارے ریزنز ہو سکتے ہیں کہ غربت کم کیوں نہیں ہوئی. صرف اس میں این جی اوز اکیلی ذمہ دار نہیں ہیں, بے شک جتنی مرضی تعداد میں ہیں, لیکن اس میں غریب بھی شامل ہے, وہ خود اپنے آپ کو کتنا امپروو کرنا چاہتا ہے, ان این جی اوز کو ریاست اور اسٹیٹ کی طرف سے کیا سپورٹ ملی, وہ ساری چیزیں بھی میٹر کرتی ہیں. بٹ جو بیسک جواب میں یہی دوں گا کہ فرق پڑا ہے, ضرور پڑا ہے. اگر کم نہیں ہوئی تو جو بڑھ رہی تھی اس کو انہوں نے بریک لگانے کی کوشش ضرور کرائی ہے. صحیح. اچھا بریک کی بات آپ نے کی, اگر این جی اوز پاکستان سے ختم کر دی جائیں تو یہ خالی جگہ پر کر سکتی ہے ریاست؟ بہت مشکل ہوگا. دیکھیں ابھی معذرت کے ساتھ جو جیسے پنجاب میں اگر ہم بات کریں تو جو پالیسیز جیسے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی پالیسیز ہیں, وہ بھی جو سکولز ہیں وہ سارے پرائیویٹ سیکٹر کو, این جی اوز کو اور انڈیویجولس کو ہینڈ اوور کیے جا رہے ہیں. تو اگر خدا نہ خواستہ یہ چیز ختم ہو جائے گی تو کون چلائے گا؟ یہ سب سے بڑا پرابلم ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ از اے گڈ تھنگ, لیکن میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں, میں کرٹیسزم نہیں کسی پہ کر رہا, لیکن میں سمجھتا ہوں, ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں ریاست کی بیسک ذمہ داری میں تعلیم, صحت اور خوراک ہے. تو اگر تعلیم آپ بھی ہینڈ اوور کسی اور کے حوالے کری جا رہے ہیں, اپنی ذمہ داری سے بری ذمہ ہو رہے ہیں, تو پھر وہ ایک عجیب سی چیز ہے. تو اگر وہ ختم ہوگی تو مجھے ذاتی طور پہ یہ لگتا ہے کہ یہ بہت بڑا پرابلم آ جائے گی سوسائٹی کے اندر. اچھا آپ کی جو پاکستان سٹیزن الائنس ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیے گا تھوڑا سا. پاکستان سٹیزنز الائنس جسے ہم نارملی پی سی اے کہتے ہیں, ہم یہ 4 مین ڈومینس پہ کام کر رہے ہیں. نمبر 1 ایجوکیشن پروگرام, نمبر 2 کمیونٹی ڈیولپمنٹ پروگرام, نمبر 3 والنٹیئر ڈیولپمنٹ پروگرام, اینڈ 4th از دی ڈیزاسٹر مینجمنٹ پروگرام. ہم ان 4 ڈومینس پہ کام کریں. ملٹیپل پروجیکٹس ہیں جس پہ ہم کام کر رہے ہیں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں, میں نے جو ساری جرنی تھی میری وہ ایز اے ینگسٹر ہے اور میں نے اس چیز پہ کام کیا ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سوسائٹی کو سرو کریں اور جو میں نے سیکھا ہے میں وہ دوسروں کو سکھاؤں. تو اس لیے ہمارے تمام کے تمام پروجیکٹس جو ہیں وہ تمام کے تمام پروجیکٹس ہمارے والنٹیئر اور بیسڈ بھی ہیں, تاکہ ہم والنٹیئرس کو مزید ٹرین کریں اور شمع سے شمع جلتی جائے اور آگے یہ کارواں بڑھتا جائے. تو یہ بیسکلی ہمارا ہے. سوشل میڈیا پلیٹ فارم PCA.org.p کے ویب سائٹ ہے, تمام چیزیں اس پہ موجود ہیں, آپ مزید وہاں سے اور چیزیں بھی دیکھ سکتے ہیں. اچھا جیسے کہ ہمارا 3rd سیگمنٹ ہے جو کہ بہت زیادہ فیوریٹ ہے, جھٹ پٹ جوابات, آپ ریڈی ہیں اس کے لیے؟ بالکل. حکومت یا ڈونر, کون زیادہ دباؤ ڈالتا ہے؟ ڈونر. تعلیم, صحت یا ماحولیات, این جی او کس پہ زیادہ کام کرتی ہے؟ ڈپینڈ کرتا ہے, ہم تعلیم پہ. این جی او سب سے زیادہ غیر مؤثر, شفافیت یا اثر؟ شفافیت ہونی چاہیے سب سے زیادہ این جی اوز میں, اثر تو پھر دکھ جاتا ہے. اگر این جی او پر کرپشن کا الزام لگے تو سب سے پہلا قدم کیا ہوگا؟ سب سے پہلا قدم آڈٹ ہونا چاہیے اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کے آڈٹ کے ساتھ پیش ہونا چاہیے. این جی او کے لیے سب سے بڑا دشمن سیاسی مداخلت یا بیوروکریسی؟ کبھی کوئی کبھی کوئی کبھی کوئی. کوئی آنسر نہیں ہے اس کا, کوئی آنسر نہیں ہو سکتا ہے. اچھا یہ جھٹ پٹ. فنڈنگ کا سب سے بڑا خطرہ اندرونی کرپشن یا بیرونی ایجنڈا؟ دونوں چیزیں ہوتی ہیں. بیرونی بھی ایک ٹائم جو آئی این جی اوز جب دیتی ہیں یا انٹرنیشنل فنڈنگ آتی ہے تو بیرونی خدشہ بھی ہوتا ہے. بیسکلی این جی او کو ایک چیز جو کبھی نہیں کرنی چاہیے؟ کرپشن, اور ہر ایک کو. اگر آپ کو آپ کی این جی او کو ایک جملے میں کہنا پڑے کہ پاکستان کا اصل امتحان کیا ہے؟ ہیومن جو انڈیکس ہے, ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے, اس پہ کام نہیں ہو رہا, انسانوں پہ کام نہیں ہو رہا, چیزوں پہ کام کر رہے ہیں. اچھا ایک چیز مجھے بتائیے گا کہ پاکستان میں سب سے زیادہ جو آپ فیس کرتے ہیں, جو یہ آپ فنڈنگ وغیرہ, کون سے علاقے سب سے زیادہ فیس کرتے ہیں؟ فنڈنگ لینے کے لیے یا ان کو ڈسٹریبیوٹ کرنا؟ دینے کے لیے. غربت ہے, گاؤں ہیں پنجاب میں, تو کیونکہ بینگ اے پنجابی میں سمجھتا ہوں کہ ساؤتھ پنجاب ہی اتنا غربت میں ہے, تو ہم سندھ اور کہیں اور کی کیا بات کریں, تو یہی بہت بڑا علاقہ ہے. صحیح. اچھا جیسے کہ ہمارا یہ لاسٹ سیگمنٹ ہے خاموشی کا انجام, ہم پروگرام کے اینڈ کی طرف بڑھیں گے.
ہم یہ جانیں گے کہ این جی او اور پالیسی سازی کیا اثر ڈالتی ہے اور پاکستان میں ناکام کیوں ہیں؟ ناکام اس لیے ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ لانگ ٹرم پلانس نہیں ہوتے اور ہم کلیئر نہیں ہوتے. ہم ایک وقتی فائدہ کرنے کے لیے ایک پالیسی بناتے ہیں کہ جی اس کو میٹیگیٹ کریں, اس کو سالو کریں, اور اس کی وجہ سے لانگ ٹرم جو اثرات ہوتے ہیں وہ بڑے بھیانک اکثر ہو جاتے ہیں, خراب کرتے ہیں. تو اس کی وجہ سے شاید لانگ ٹرم چیز نہیں چلتی. سیکنڈلی گورنمنٹس کی جو جب کنٹینیو نہیں رہتی ہیں, اگلی گورنمنٹ آتی ہے تو کوئی بھی پالیسی ہم کنٹینیو نہیں کرتے کسی بھی فیلڈ کی ہو, تو کنٹینیوٹی آف دا پالیسیز بھی نہیں چلتی, اس لیے پرابلم بھی آتی ہے. اگر کوئی ڈونر اپنی شرائط کے ساتھ آپ کو ڈونیشن دے تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ شرائط کس قسم کی ہیں, لیکن کئی دفعہ ڈونرز ہمیں دیتے ہیں اور وہ ہوتا ہے کہ جی آپ اس پروجیکٹ پہ لگائیں, تو ہم وہ دیکھتے ہیں, ہم اس پروجیکٹ پہ لگاتے ہیں, بٹ ڈپینڈ کرتا ہے وہ شرائط کیا ہیں. صحیح. این جی او اور کاز ڈریون, ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ اینڈ اس میں بیسیکلی تو کاز ڈریون ہے, ہم تو کاز ڈریون ہے, یا فنڈنگ ڈریون ہوتی ہے بات, یا کاز ڈریون کہا جاتا ہے جنرلی این جی او کو. اگر میں اس کو آپ کے کویشچن کو ایسے لوں تو کاز ڈریون ہوتا ہے. فنڈنگ تو آتی ہے, کبھی رکتی ہے, کبھی پلس ہوتا ہے, کبھی مائنس ہوتا ہے, لیکن کاز ڈریون انسان کو ہونا چاہیے یا ادارے کو ہونا چاہیے, پھر وہ لانگ ٹرم چل سکتا ہے. اچھا, این جی او کس طرح سے اپنی شفافیت دکھاتی ہے کہ ہمارا جو فنڈ ہے واقعی میں لوگوں کے پاس گیا ہے؟ اچھا, اس میں ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ ان رجسٹرڈ اور رجسٹرڈ کا بڑا فرق ہوتا ہے. رجسٹرڈ آرگنائزیشنز ہوں گی, ان کے آڈٹس ہوں گے, انہوں نے اپنے ڈاکومنٹس کو ریویو کروانا ہے, اگلے سال رینیو کروانا ہے, تو وہ آڈٹ ہوتا ہے. سب سے بڑی چیز تو یہ. باقی ڈونرز جب آپ سے کویشچن پوچھیں, آپ ان کو دکھائیں, آپ سارا ڈیٹا دکھائیں, ان کو پکٹوریل ڈیٹا بھی دکھائیں, اب فائنینشیل ڈیٹا بھی دکھائیں, بینکنگ اکاؤنٹس ہے. نان رجسٹرڈ آرگنائزیشن جو ہوتی ہیں وہ تھوڑا سا پرابلمٹک ہوتا ہے, کیونکہ وہ اس طرح آڈٹ نہیں کرواتی. وہ پھر وہ جو ڈیٹا دکھاتے ہیں وہ ڈونر کو ماننا پڑتا ہے, اور ڈونر کو چاہیے اپنی تسلی کرے ایٹ لیسٹ جتنی میکسیمم کر سکتے ہیں. صحیح. اچھا, وہی بات پہلے بھی میں نے پوچھی تھی, لیکن اگر حکومت بند کر دے این جی اوز کو تو آپ کی اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ اچھا, اگر ہماری اسٹریٹجی یہ ہوگی, اگر خدا نہ خواستہ گورنمنٹ بند کر دے تو ہم لوکلائز جو ہیں کمیونٹی ڈیولپمنٹ ماڈلس پہ چلے جائیں گے. جیسے ہمارے پروجیکٹس بھی ہم لوکل کمیونٹی کے ساتھ مل کے زیادہ کر رہے ہیں, تو لوکل کو ہم جو کمیونٹی کو اپلفٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہمارا پھر وہی ہوگا کہ ہمارا اسکول بھی, ہمارا باقی اسار اسٹور بھی, وہ سارا چیزیں لوکل کمیونٹی پہ, پھر کمیونٹی اس کا میکسیمم برڈن لے گی, ہم پھر ساتھ سپورٹ کرتے رہیں گے, لیکن آرگنائز ہم کمیونٹی لیول پہ ہیں. صحیح. اچھا, آپ آنے والے 10 سالوں میں اپنی این جی اوز کی کارکردگی کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اوور آل این جی اوز کا تو مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھی چیزیں ہوں گی. اگر ہماری این جی او کی پاکستان سٹیزنس الائنس کی بات کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے 10 سالوں میں ہم ایک عالمی سطح کے اوپر ایک اچھا نام ہوں گے, اپنی شفافیت کے اوپر رکھتے ہوئے اور اپنے کام کو دیکھتے ہوئے ایک اچھا نام بنا سکیں گے, اور پاکستان کی ٹاپ این جی اوز کے اندر انشاءاللہ ہمارا نام ہوگا. صحیح. این جی اوز کو سیاست میں جانا چاہیے یا نہیں؟ بالکل بھی نہیں. اٹ شوڈ بی ٹوٹلی ڈفرینٹ تھنگ. آپ انڈیویجولس کی بات اور ہے کہ وہ ایک انڈیویجول سیاست بھی کر رہا ہے اور وہ ایک این جی او میں بھی ہے, وہ ایک الگ بات ہے, لیکن این جی او کو سیاست کا حصہ میرے ذاتی رائے میں نہیں ہونا چاہیے. بالکل. ہماری آپ کے ساتھ بڑی اچھی گفتگو رہی. آپ جو ہے ہمارے جو ناظرین ہیں جو دیکھ رہے ہیں ان کے لیے کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا پیغام تو یہی ہے کہ جو ترقی ہوتی ہے یا کوئی بھی دنیا میں کامیابی ہوتی ہے, وہ کسی بھی سطح پہ, چاہے وہ آرگنائزیشنل لیول پہ ہو چاہے یا انڈیویجول لیول پہ, وہ اوپر سے نہیں نیچے سے آتی ہے. تو ہم لوگوں کو انڈیویجولی اپنے آپ کو اپلفٹ کرنا ہے, ہمیں اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے تاکہ ہم دنیا میں اپنا مقام بنا سکیں, پاکستان کے طور پہ ایز اے نیشن ہم بنا سکیں اور انڈیویجول بھی بنا سکیں. اور اس میں ایک صرف ہمیشہ ایڈ کرتا ہوں کہ لائف میں کہ آپ کام کرنا شروع کر دیں. اسٹاپ وشنگ, اسٹارٹ ڈوئنگ. اللہ راستے خود بخود بناتا رہتا ہے. زبردست. اچھا, جیسے کہ ہماری بہت اچھی گفتگو رہی. محمد عدیل جاوید صاحب سے, پاکستان سٹیزن الائنس کے سی ای او ہیں اور گزشتہ 15 سالوں سے کام کر رہے ہیں, اور یہ ان کی کوشش یہ ہے کہ پاکستان میں جو لوگ ہیں وہ غربت کے ساتھ ساتھ تعلیم بھی پراپر طریقے سے حاصل کریں اور اپنا ہنر بھی آزمائیں. اور امید کرتی ہوں کہ آپ ان کی جو ہے اس کے کاز میں ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور میرا پروگرام پسند آئے تو ضرور لائک کیجیے گا, سبسکرائب کیجیے گا, اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہمیں اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. بہت شکریہ. اللہ حافظ.